اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس اسلام میں سے ایک مستقل فرض بیت اللہ کا حج ہے جو بندے پر عقل و بلوغ اور اسلام کی بعض صحت قدرت کی حالت میں فرض ہوتا ہے۔ حج کی ارکان میقات سے احرام باندھنا، عرفات میں ٹھہرنا اور خانہ کعبہ کی زیارت و طواف وغیرہ۔ اس پر سب کا اجماع ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے رکن ہونے میں اختلاف ہے اور بغیر احرام کے حرم کی حدود میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور امن و حرمت کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ مقام ہیں۔ ایک مقام آپ کے جسم کا مقام مکہ مکرمہ ہے اور دل کا مقام خلت ہے، لہذا جو شخص آپ کے جسم کے مقام کی زیارت کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں سے منہ موڑ لیں اور وہ محرم ہوں، یعنی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہو جن کو شریعت نے بیان کیا ہے۔ جسم پر کفن پہننے، حلال شکار سے ہاتھ کھینچنے جو اس کے تمام دروازوں کو بند کرے۔ اس کے بعد عرفات میں حاضر ہو، وہاں سے مزدلفہ مشعر الحرام جائے، پھر وہاں سے سنگ ریزے چنے، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرے۔ اس کے بعد منی آ کر 3 روز قیام کر کے جمرات پر سنگ ریزی پھینکے، یعنی کہ کینکریاں پھینکے، وہاں سر منڈوائے اور قربانی دے کر جیسے چاہے کپڑے پہنے۔ جب بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مقام خلط و دوستی کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ تمام لذتوں اور رغبتوں سے منہ موڑ کر تمام راحتوں کو چھوڑ دے اور یار کے ذکر سے کنارہ کش ہو جائے، کیونکہ دنیا کی طرف التفات کرنا خطرناک ہے۔ پھر معرفت کے عرفات میں ٹھہرے اور وہاں سے محبت کے مزدلفہ میں آئے، وہاں سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی حرم کے طواف کے لیے سار کو منڈوائے اور حرص و خواہش اور دل کے فاسد ارادوں سنگریزوں کو اس امن و سلامتی کے منع میں پھینکے اور نفس کو مجاہدے کے مقام اور اس کی تسخیر گاہ میں قربان کرے تاکہ مقام خلط حاصل ہو۔ لہذا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا گویا دشمن اور اس کی تلوار کی زد سے جائے، امن و امان میں آ جانا اور اس مقام میں داخل ہونا گویا اور اس کے متعلقات سے مامون و محفوظ رہنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج کرنے والے خدا کے قاصد ہوتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اور جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو مقام کا طالب ہوتا ہے وہ صرف پناہ چاہتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے نہ کچھ دعا کرتا ہے، تو اس حالت میں تسلیم و رضا پر قائم رہتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن پاک میں ہے، جب خدا نے اسے فرمایا کہ سر جھکاؤ تو عرض کیا میں نے رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام پر فائز ہوئے تو انہوں نے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر دل کو غیر سے خالی کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلوے کی اور برسر عام نمائش کر دے۔ اس کے لیے حق تعالیٰ نے نمرود کو مقرر کیا۔ اس نے چاہا کہ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان تفریق کرا دے، چنانچہ نمرود نے آگ جلوائی، ابلیس نے آ کر منجنیق بنا دی اور اس میں گائے کی کھال کو چلے میں سیا گیا اور اس چلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور منجیق کا چلہ پکڑ کر عرض کرنے لگے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کیجئے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ میری عرض سے بے نیاز ہے، وہ میرے حال کو جانتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ مجھے اس کی راہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرے حال پر اس کا علم میرے سوال کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت محمد بن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر توجہ کرتا ہوں کہ جو دنیا میں اس کے گھر کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنے دل کے اندر اس کے مشاہدے کی خواہش کیوں نہیں کرتا؟ گھر کی طلب میں ممکن ہے کہ وہ گھر کو
पा जाए और मुमकिन है वो घर को ना पा सके। हालांकि मुशाहदे की तलब तो हर हाल में रहनी चाहिए। अगर इस पत्थर की इमारत की ज़ियारत से, जिस पर साल में एक मरतबा नज़र पड़ती है, फ़र्ज कर दी गई है, तो वो दिल जिस पर शबाना रोज़ 360 मरतबा नज़र पड़ती है, उसकी ज़ियारत तो दर्जा बदर्जा उला करनी चाहिए। बाई हमा मुस्तकी बाई हमा के नज़दीक मक्का के रास्ते में हर कदम पर नेकी है, और जब वो हरम में दाखिल हो जाता है तो वो हर कदम के इवज़ एक खिलात पाता है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसे इबादत का अजर सवाब दूसरे दिन मिले तो उसे कह दो कि आज इबादत ना करे। हालांकि इबादत मुजाहिदी के हर सांस पर तो फिलहाल सवाल मिलता है कि वो ये भी फरमाते हैं कि पहले हज में मैंने खाना काबा के सिवा कुछ नहीं देखा, और दूसरी मरतबा मैंने खाना काबा के साथ उसके मालिक को भी देखा, लेकिन तीसरी मरतबा मैं सिर्फ खाना काबा के मालिक ही को देख सका और खाना काबा नज़र नहीं आया। गर्ज के जो हरम में दाखिल हो जाता है वो ताज़ीम का मुशाहदा करता है, और जिसे सारा जहान कुर्बत की मियाद और मोहब्बत की खिलवतगार नज़र ना आए, वो अभी मोहब्बत और दोस्ती की मंजिल से बहुत दूर है। चूँकि जब बंदा मुशाहदा में होता है तो उसके लिए सारा जहान हरम हो जाता है, और जब बंदा महबूब हो तो उसके लिए हरम भी जहान में तारीक तर जगह मालूम होती है। सबसे तारीक घर वो है जो घर महबूब से खाली हो।